الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یونس بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را۔ اس کا جیسے ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں کہ حروف مقطعات اس کے مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تلکا یہ آیات الکتابی کتاب الحکیم حکمت والی، یہ حکمت والی کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ اکانا کیا ہوا، للناسی لوگوں کو، عجباً حیران ہے تعجب میں ہے، ان کے اوحینا ہم نے وہی بھیجی، الا طرف رجل ایک آدمی، منہم ان میں سے، ان کے انذر الناسا کہ وہ لوگوں کو ڈراتے، وبشر اور خوشخبری دے، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، انا کہ لہم ان کے لیے قدمہ پایا یعنی قدم، صدقن سچا، اندہ پاس، ربہم ان کے رب کے۔ کیا ان لوگوں کو یعنی مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو اللہ کے احکام کے خلاف کرنے پر ڈرائے، اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا، ان کے لیے جو سچا، ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کے رب کے پاس جو اجر ہے وہ سچا ہے، پایا یعنی اجر سچا اجر ہے۔ یہاں پر ایک نشان دیکھنے میں آپ کو نظر آئے گا، یہ نشان یہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ یہاں پہ حاشیے کے باہر لکھا بھی ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر وقف فرمایا تھا۔ قولا بولے، الکافرون کافر، انا بے شک، ہذا یہ، لساحر جادو، مبین کھلا، جادوگر ہے کھلا۔ کافر کہنے لگے کہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، یہ شخص تو بلا شبہ کھلا جادوگر ہے۔ انا بے شک، ربکم تمہارا رب، اللہ اللہ، الذی وہ جس نے، خلقہ پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، فی میں، ستتی 6 ایامن دن، ثم پھر، استوا قائم ہوا، مستوی ہوا، علی العرشی عرش پر، یدبر الامر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ بے شک تمہارا رب حقیقی اللہ ہی ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز کی مقدار میں پیدا کیا، پھر عرش یعنی تخت شاہی پر مستوی ہوا، قائم ہوا، اور وہ ہر کام کی مناسب تدبیر کرتا ہے۔ ما نہیں، من کوئی، شفیعن سفارشی، الا مگر، من بعدی بعد، اذن ہی اس کی اجازت کے، اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکتا بغیر اس کی اجازت کے۔ ذالکم اللہ وہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، فاعبدوہ پس اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، افلا سو کیا نہیں، تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے، تم سمجھتے یا تم دھیان نہیں کرتے۔ اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، ایسا اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ صدق اللہ العظیم۔ تھوڑا سا اب
اس کی تفسیر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سورۃ یونس ہے، ابھی جیسے اس کے نام سے ہی پتہ ہے، اور اس سورت کے 10ویں رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے ان صرف ان کی وجہ شہرت یہ تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، وہ ابھی ہم آگے مزید پڑھیں گے بھی ان کا۔ تو اس سے مکہ کے لوگوں کو یہ نصیحت کرنا تھی کہ یونس علیہ السلام کی قوم بروقت ایمان لے آئی، تو اس وجہ سے ان کے ایمان نے ان کو فائدہ دیا اور اللہ کے عذاب سے وہ بچ گئے۔ ہم پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب بہت زیادہ اپنی قوم کو یہ اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے مسلسل انکار کرتے رہے، تو حضرت یونس علیہ السلام ان کے مسلسل انکار کرنے سے متنفر ہو کر یا دل برداشتہ ہو کر وہ ان کو چھوڑ کر ان سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، لیکن اللہ کے حکم ابھی آیا نہیں تھا۔ ہجرت تو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا تو بہت اجر کا، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن وہ تھوڑی سی جلد بازی تھی، تھوڑی سی بے صبرا پن تھا۔ ہم لوگوں میں بحیثیت ایک انسان بشری کمزوریوں کے یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن انبیاء کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہم لوگ جو عام عوام جو ہے وہ جو کام اتنے آسانی کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں نا، انبیاء کو وہ عام کام بھی ان کے لیے آسان نہیں تھے، اور یہ جو صرف اتنی سی ہم لوگوں کے نزدیک تو یہ صرف اتنی سی بات ہے، کیونکہ ہم دن میں 20 دفعہ ہم بے صبرا پن کرتے ہیں، کھانا دیر ہو گیا، یہ اس طرح کوئی بھی ایسا کام ہو گیا، ہم لوگ تو آرام سکون سے ایسے بے صبرا پن کر دیتے ہیں، لیکن صبر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کا اجر بھی اس نے بے شمار رکھا ہے۔ بہرحال وہ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلتے گئے تو ان کی قوم اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بخشش مقصود تھی، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قسمت میں ایمان لانا لکھا ہوا تھا، کہ جیسے وہ ناراض ہو کے گئے ایک دم سے ان کو احساس ہو گیا کہ یہ تو اللہ کے نبی کو ہم نے ناراض کر کے بھیج دیا، تو وہ سب اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہ جنگل میں چلے گئے، اور بالکل خالی ہاتھ اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں، اور ایک دم سے وہ آسمان پہ جیسے عذاب کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے، اور وہ ایک دم سے انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی کی دعائیں مانگنی شروع کر دی، تو اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا، اور ان سے جو عذاب آنا تھا وہ عذاب ٹل گیا۔ تو یہ ایک نشانی ہے کہ آپ چاہے کتنے بھی گنہگار ہوں تو اللہ کی رحمت آپ کو بچا سکتی ہے۔ تو یہیں پہ مکہ کے لوگوں کو بھی یہ نصیحت کرنا تھا کہ یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام کی قوم بروقت ایمان لے آئی، اور اس ایمان نے ان کو اتنا فائدہ دیا کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ تو اگر اسی طریقے سے مکہ والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو ان کو بھی یہ فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور یہ ظاہر ہے یہ فائدہ اگر ان کو پہنچے گا تو یہ ان کی اپنی ذات کے لیے ہوگا، کسی اور کے لیے تو ہوگا نہیں۔ تو یہ اس اتنے اہم نصیحت کی طرف اشارہ کرنے کی وجہ سے اس صورت کا نام صورت یونس پڑ گیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ اس کو اسی نام سے بلاتے تھے۔ تو مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ تو یہ سب سے پہلی جو آیت ہم حروف مقطعات کا پہلے پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مطلب جانتے ہیں، اور ہماری اتنی سوچ نہیں، ہماری اتنی سمجھ نہیں، اس لیے ہمیں ان کا مطلب نہیں معلوم، اور نہ ہی ہمیں جاننا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آیات کتاب حکمت والی کتاب کی ہیں، یعنی قرآن پاک کی آیات جو بھی پڑھی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اتنی مضبوط اور محکم کتاب کی ہیں کہ جس کی ہر بات پکی ہے، جس کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے پہلی آیت ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل کی، شک کی گنجائش نہیں ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ رہنے والی ہے۔ تو اس میں تمام عقل و حکمت کے مطابق باتیں ہیں، تو اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے۔ تو اس پہ بھی بہت سے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی یہاں پر بہت اہم ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آ گیا کہ یہاں یہ لوگ جو تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے یہ وحی ایک آدمی پر بھیجی، اور بہت سے ابھی یہاں پر پاکستان میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اس چیز کا وہ باقاعدہ بحث کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے، بشر نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ بھیجنے کو تو فرشتے بھی بھیج سکتا تھا، تو پھر ہم لوگوں کے لیے وہ مثال نہ ہوتی، ہم لوگ یہ کہہ سکتے تھے وہ تو فرشتہ تھے اس لیے کوئی ایسی بات نہیں کر سکے تھے، لیکن اللہ نے انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو چنا اور اپنے محبوب کو چنا، ان کو اپنا محبوب بنایا، اور ان کی وساطت سے پوری دنیا بنائی، ان کی وجہ سے پوری دنیا بنائی، اور ہم لوگوں کو بنایا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھایا۔ تو ان کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو اللہ سے ڈرائے، اللہ کے احکام کی
خلاف ورزی کرنے سے ڈرائیں، اور پھر جو ایمان لاتے ہیں ان کو خوشخبری سنائیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا، جو بھی، تو اگر اچھا کام کر رہے ہیں اس کا بھی اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو برا کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی اجر ان کو پورا پورا اللہ کے پاس ملے گا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو کافروں کا ایک ہی ان کی بات تھی کہ یہ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو جادوگر ہیں، کھلے جادوگر ہیں۔ لیکن آگے پھر اللہ نے اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر ہو گیا، قائم ہو گیا، عرش پر مستوی ہو گیا، اس نے اپنا ٹھکانہ عرش بنا لیا، تو وہ وہیں سے ہی اپنے کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی سفارش کرنے والا جیسے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ نظر کر لیں، ہم فلاں بزرگ کو راضی کر لیں، فلاں پیر کو راضی کر لیں، تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اگر اس کی قسمت میں لکھا ہو، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی قسمت میں لکھا ہوا تھا ایمان لانا، تو انہوں نے وہ ایمان لے آئے، تو یہ اللہ کا احسان ہوا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے، مجھے بھی، میرے سارے جاننے والوں کو بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی۔ تو یہ ایسا اتنا زبردست رب ہے کہ جس نے صرف 6 دن میں اتنے بڑے کام کر دیے۔ 6 دن میں زمین آسمان بنانا کہنا آسان بات ہے، لیکن اس میں کتنی مخلوقات ہیں ہم لوگ خود بھی نہیں جانتے۔ بعض جگہ پہ لکھا ہوا 18,000 مخلوقات ہیں، بعض جگہ پہ لکھا ہوا 14,000 مخلوقات ہیں۔ 14,000 کو تقسیم کرتے ہمیں تو کچھ 100 کے بھی نام نہیں پتہ۔ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دھیان نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی تخلیقات میں سے غور و فکر کرنے کا، تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو غور و فکر کرنے والے ہوں اور ان نشانیوں پر ایمان لانے والے ہوں، ان کا انکار کرنے والے نہ ہوں، سمعنا و اطعنا کہنے والے ہوں۔ اور اللہ اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔